اب بس نہیں لگا، بس ہمارے چچا تھے سید محبوب علی شاہ ہمدانی اللہ مقام ہو، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ایک دن اپنے وعظ کے دوران فرمانے لگے کہ کوئی اس قوم کا فرد جو مال مویشی نہیں رکھتا، اس قوم کا فرد، اس نے خواب میں دیکھا کہ میں نے بکری رکھی ہوئی ہے، یہ سید محبوب علی شاہ ہمدانی بادشاہ فرما رہے تھے، خواب میں دیکھا کہ بکری رکھی ہوئی ہے اور گاہک آ گئے ہیں، گاہک، انہوں نے کہا بکری کتنے میں دینی ہے؟ اس نے کہا 400 میں، انہوں نے کہا نہیں یار 100 لے لو، 200 لے لو، تو یہ جو جھٹکے لیے نا تو آنکھ کھل گئی، محبوب علی شاہ صاحب ہمدانی فرما رہے تھے، آنکھ کھلی تو وہی ننگ درنگ، وہی گھر، نہ کوئی بکری نہ کوئی قصہ نہ کہانی، پھر چادر کر کے کہنے لگا کہ 200 ہی دے جاؤ، تمہارے ساتھ کیا سودا کرنا، پھر خواب کی صورت بنائی اور چادر کر کے کہنے لگا بھائی اب میرا کوئی تقاضا نہیں ہے، جو مرضی نے دے جاؤ، تو یہ جو لوگ کہتے ہیں علی کا نام لے لو، یہ کھسیانے ہو گئے ہیں، اب انہوں نے دیکھا کہ علی کا نام تو رک نہیں رہا، اس لیے کہا کہ یوں نہ کرو وہ نہ کرو، ورنہ علی اللہ کا ولی ہے، اور ایسا اللہ کا ولی ہے کہ یہ تینوں متصل ہیں، توحید کے ساتھ نبوت متصل ہے، نبوت کے ساتھ علی حیدر کرار متصل ہے، ان میں بائیفرکیشن نہیں ہے، ان میں اتصال ہے، ان میں اتصال ہے، نبوت نہ ہو تو توحید سمجھ نہیں آتی ہے، علی نہ ہو تو نبوت سمجھ نہیں آتی، اگر علی کے دروازے پہ نہ جاؤ تو نہیں پتہ چلتا ہے کہ نبوت کا کیا مقام ہے، اگر نبی کے پاس نہ جاؤ تو نہیں پتہ چلتا ہے کہ توحید کا کیا مقام ہے، اس لیے یہ لازم و ملزوم ہے، اور ہمارے سادات عظام بزرگوں نے آج اس نسبت سے یاد کیا ہے علی کے گھرانے کو کہ علی بھی زندہ ہے، علی کا بیٹا صاحب العصر و زمان بھی زندہ ہے، اس نسبت سے یہ سادات کا فریضہ بنتا ہے، یہ سادات کا حق بنتا ہے، سید وہ ہے جو اللہ کو یاد رکھے، رسول کو یاد رکھے، علی اور علی کی اولاد کو یاد رکھے، اور دنیا کو بتائے کہ جن کا امام مر جائے ان کا کخ نہیں بنے گا، ان کا بنے گا جن کا امام زندہ ہے، یہ اس لیے میرے بزرگ سادات اعظام نے آج دن بتایا ہے غیبت کبریٰ صاحب العصر والزمان علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد اللہ، اور غیبت کا کیا مطلب ہوا؟ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی توحید کے رکھوالی کے لیے، محمد مصطفیٰ کے دین کی رکھوالی کے لیے، علی کے بچوں کی امامت کی رکھوالی کے لیے ایک رکھوالا ہونا چاہیے، یہ غیبت کا مطلب، یہ غیبت کا مطلب نہیں ہے کہ ڈر کے مارے چھپ جائے، یہ غیبت کا مطلب نہیں ہے کہ پردے کے اندر بیٹھ جائے، نہیں، یہ دین کی ایک ضرورت ہے، ایک رکھوالا ہو، رکھوالا، کسی کی جرت نہ ہو، اگر کوئی پادری یہ نجاست کی کوشش کرے کہ قرآن جلا دوں تو رکھوالا موجود ہو، آپ نے بھی احتجاج کیا ہے، ہم نے بھی کہا کہ احتجاج کرنا چاہیے، لیکن احتجاج کام نہیں کرتا جب تک مؤثر رکھوالا موجود نہ ہو، جب تک کسٹوڈین موجود نہ ہو، تو اس لیے غیبت سرکار امام زمانہ لازمی ہے، اس کو ماننا لازمی ہے کہ یہ رکھوالا ہے دین کا، کسی کی جرت نہیں کہ 2 رکعت فجر کو 3 رکعت میں تبدیل کر دے، کسی کی جرت نہیں 4 رکعت ظہر کو 6 رکعت میں تبدیل کر دے، کسی کی جرت نہیں کہ ترمیم کرے، یہ ترمیم کا نہ ہونا اس بات کا گواہ ہے کہ قرآن اور دین کا رکھوالا موجود ہے، قرآن اور دین کا رکھوالا موجود ہے، اور اس رکھوالگی کو کیا کہتے ہیں؟ غیبت، اور غیبت کون سی ہے؟ غیبت الہیہ، ہاں، یہ عام غیبت نہیں ہے، درود توسی پڑھ کے دیکھ لینا کہ آقا امام زمانہ پہ سلام ہو، ان کی غیبت عام غیبت نہیں ہے، اللہ والی غیبت ہے،
اللہم سہولت حیدریہ، سہولت حیدریہ، سہولت کہتے ہیں روب کو، اتنا روب ہے اتنا مشکل کشا کا روب تھا، شجاعت حسنیہ، اتنی شجاعت ہے جتنے مولانا حسن شجاع تھے، عصمت الفاطمیہ، اتنی رکھوالگی کی اہلیت ہے جتنا سیدہ زہرا کا پردہ۔ درود توسی پڑھ لینا، اور آخر میں کیا کہا؟ ہیبت غیبت الہیہ، کہ امام زمانہ کو سلام ہو، جو معمولی شخصیت نہیں ہے، وہ غیبت رکھتا ہے جو اللہ کا وصف ہے۔ ایسے اللہ کا ولی نہیں ہے کہ اللہ کی اور صفتیں ہیں، اس کی اور صفتیں ہیں، ہے اللہ کا عبد، اللہ کے سامنے پڑھتا ہے سبحان ربی العلی و بحمدہ، اللہ کے سامنے پڑھتا ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، لیکن خالق نے قدرت دے رکھی ہے، غیبت الہیہ کا مالک ہے، اتنے روب کا مالک ہے کہ ایک دنیا کیا، جہاں تک اللہ رب العالمین ہے، جہاں تک مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے، وہاں تک ہادی زمانہ ہدی للعالمین۔ مجھے بڑا افسوس ہے آپ بھی ان سے بات نہیں کرتے، یہ جب بھی اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں جی زمین حجت خدا سے خالی ہو جاتی ہے۔ بھائی زمین کی کیا بات ہے، یہ تو عالمین کی حجت ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہے آپ سننے والوں پہ کہ اسمبلی چپ کر کے بیٹھی رہتی ہے، جو غلط بکواس کرے کھڑے ہو جاؤ کہ خبردار زمین کی بات نہ کر، یہ عالمین کی رحمت ہے، یہ ہدی للعالمین ہے، یہ ساری کائنات کی حکومت کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو باتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں، ایک خوشخبری کی بات سنا رہا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم معاشرہ مومن ہیں، ہم امام المتقین کے غلام ہیں۔ ایک ہندو ہے جس کو علی نے دم کیا ہے، بابا جی نظر بادشاہ ہندو مسلمانوں کو دم کرتے تھے، لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے ولی ہیں۔ علی نے ایک ہندو کو دم کیا جس کا نام ہے دلو رام کوسری، جی کتاب ہے قرآن اور حسین، آپ سارے پڑھے ہوئے ہیں قرآن اور حسین، اور کسی کے ساتھ میں ڈسکس نہیں کرتا، شوگر ہو جاتی ہے، اپنا کام کرنا ہے۔ اس میں دلو رام کوسری کیا کہتا ہے؟ قرآن اور حسین برابر ہیں شان میں۔ جی جی ہاں ہاں، یہ علی کے دم کا نتیجہ ہے، علی کے دم ظاہری طور پہ کرنا نہیں پڑا ہے، علی نے جو دم کیا ہے تو بول پڑا کہ قرآن اور حسین برابر ہیں شان میں، دونوں کا رتبہ ایک ہے دونوں جہان میں۔ کیا وصف ہو بیاں ہے لکنت زبان میں، پہم ندا یہ غیب سے آتی ہے کان میں، کتاب کلام پاک ہے، حسین نور ہے، دونوں کا ہر زمانے میں یکساں ظہور ہے۔ دلو رام کوسری کہتا ہے۔ اور اب تک پوچھنا علماء سے، ایک مسئلہ سنی ہو شیعہ ہو کوئی بھی ہو حل نہیں ہوا ہے، اور یہاں اس منبر پہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے پڑھنے والے بھی ولادت مولا علی یوں بیان کرتے ہیں جیسے عام آدمی کی ولادت ہو، عام آدمی کی ولادت کہ یہ ہوا وہ ہوا، وہ دہرانا نہیں چاہتا۔ لیکن دلو رام کوسری سے پوچھا گیا کہ تو ہندو ہے اور تو یہ باتیں سمجھاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو دلو نے کہا کہ